بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہوا اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بے شک تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اچھی عادت کی مالکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بھول پر پچھتایا۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا، غریبوں میں رہ جائے گا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کا جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ واللہ خیر الرازقین۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روزہ روشن کی طرح چمکتی ہے۔ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان اٹھانا نہیں پڑتا۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی ہوتی تو بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اعمال اپنے اعمال ہیں۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔
آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ جب بھیڑیا حاکم، سگ وزیر، کوا صوفی، چونٹی نگرائے مال بن جائے تو سمجھ لو ملک ویران ہو گیا۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا، غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے اور وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ: جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائیں تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، پس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہو تو وہ سختی کے دن آسانی سے گزار سکتا ہے، اور اگر فراغی کے دنوں میں وہ تن پرور ہو تو تنگی میں سختی سے مرتا ہے۔ چند غریب کسی بنیے کے قرضدار ہو گئے تھے۔ بنیا روز تقاضا کرتا اور ساتھ ہی سخت و سخت بھی سنا دیتا، مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ ایک دانا نے واقعے سے واقف ہو کر فرمایا، نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو روپوں کے وعدے پر ٹالنے سے زیادہ آسان تھا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔